کرام اگر یہ بلند ترین صلوات ہے تو پھر ذرا ایک ہلکی سی صلوات بھی پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم وقولہ السلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلوات. موالیان حضر قرار، محبان اہل بیت، عزاداران امام حسین، پرساداران سیدہ کائنات، جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ مجھے جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ آج جان لیں گے. اس لیے جو بھیجوں اسے پہلی فرصت میں وصول کریں. سمجھ آئے تو پھر اتنا ضرور بولیں کہ عرش میں بیٹھے ملائکہ کو پتہ چلے کہ زمین والے بی بی کے نام کی مجلس کر رہے ہیں، بی بی کے نام کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، اور بی بی کے چاہنے والے خوش ہو رہے ہیں. نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی. یہی حق بنتا ہے زہرا کو سننے کا. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک شعر آفاق صورت جو متن کے اعتبار سے تو بہت مختصر ہے، لیکن مفاہیم کے اعتبار سے اسرار و حقائق کا ایک جہاں اس صورت کے اندر مقید ہے، منحصر ہے، بند ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مشرکین مکہ رسول خدا محمد مصطفیٰ کو تانے دے رہے تھے اب طریقے کہ اولاد نہیں ہے، بے وارث ہیں، اور جب دنیا سے جائیں گے تو اپنا مشن اپنے ساتھ لے جائیں گے. رسول خدا پریشان تھے، غمگین تھے. اللہ سے اپنے محبوب کی یہ پریشانی دیکھی نہ گئی، اور اس سورہ کا نزول ہوا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرا حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پس نمازیں بھی پڑھ اور قربانی بھی دے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور یاد رکھ میرا حبیب، تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب اللہ نے فاطمہ جیسی بیٹی رسول خدا کو عطا کی تو آج دنیا کا کوئی ایسا کونا موجود نہیں ہے کہ جہاں سادات آباد نہ ہوں. وہ رسول جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے سورہ مزمل میں، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. اے میرا حبیب، عبادت کیا کر، لیکن اتنی عبادت نہ کر کہ جس کی وجہ سے تو مشقت میں پڑ جائے، تیرے پاؤں میں ورم آ جائیں. سورہ مزمل میں یہ کہتا ہے، لیکن پھر فاطمہ جیسی بیٹی دے کے کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے میرا رسول، تجھے وہ بیٹی عطا کر دی ہے، تجھے وہ نعمت عطا کر دی ہے، اب میری نمازیں بھی پڑھ اور میری قربانی بھی ادا کر. یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا، مخدومہ کائنات کا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں یہاں بیان کرتا کہ جو اہتمام اللہ نے سیدہ کائنات کی خلقت اور ولادت کے لیے کیا ہے،
قسم بخدا ایسا اہتمام باقی کسی معصوم کے لیے نہیں ہوا، حتیٰ کہ رسول خدا کے لیے بھی اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اور بات کر رہا ہوں علمی ضمانت کے ساتھ، باقر کرشی صاحب نے ہر معصوم پر ایک الگ سے کتاب لکھی، ساری کتاب کا میں نے مطالعہ کیا، کتب کا، کسی اور معصوم کے بارے میں وہ اہتمام نہیں ملتا۔ آیت اللہ باقر قزوینی، انہوں نے ہر معصوم پر ایک کتاب لکھی، کتابوں کو پڑھا میں نے، کسی معصوم کے بارے میں وہ اہتمام نہیں ہے جو سیدہ کائنات کے بارے میں ہے۔ آیت اللہ ابراہیم امینی نے جناب سیدہ کائنات پر کتاب لکھی، فاطمہ ایک مثالی خاتون، اور اس میں جو بی بی کا اہتمام ہے وہ کسی اور معصوم کی سیرت میں نہیں ملتا۔ شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی بیت الاحزان، جو اہتمام سیدہ کائنات کے لیے ہے وہ کسی اور معصوم کے لیے نہیں ملتا۔ وقت قلیل ہے، گفتگو طویل ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر کے چند الفاظ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور یہ دیکھوں گا کہ کون ان جملوں کے خریدار موجود ہیں۔ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اپنی کتاب مجالس و محافل میں بی بی کی آمد کا اس انداز سے تذکرہ کیا کہ کتنی مبارک صبح تھی وہ کہ جب رسول خدا محمد مصطفیٰ کے گھر مصداق کوثر آ رہی تھی، ایک طرف خدیجہ کی گود آباد ہو رہی تھی تو دوسری طرف ابتری کا تانا دینے والے ابتر ہو رہے تھے۔ کون ان مسرتوں کا اندازہ کرے؟ امانت خوش تھی کہ ام الائمہ آئی، اسلام خوش تھا کہ نگہباں آئی، عالم نسواں خوش تھا کہ رہنما آئی، جنت خوش تھی کہ خاتون جنت آئی، خدیجہ خوش تھی کہ راحت جاں آئی، رسول خدا خوش تھے کہ نور نظر آئی، توحید نازا تھی کہ مباہلہ میں میرے وقار کی محافظ آئی، اور قرآن خوش تھا کہ منزل تطہیر آئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگرچہ میں چہروں کی تحریریں پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، لیکن سماعت کے ذریعے دل میں اترنے کا فن مجھے آتا ہے، بس آپ ساتھ ساتھ بولتے رہیں تو انشاءاللہ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی معراج ہو جائے گی۔ آئی تو کس انداز سے آئی، فاطمہ بن کے آئی تو قوم کو جہنم سے نجات کا پیغام سنایا، بطول بن کے آئی تو آئے تطہیر کے لیے عظیم مفہوم آیا، عذرا بن کے آئی تو طہارت کو عظمت ملی، صدیقہ بن کے آئی تو صداقت کو معیار ملا، مباہلے کو مصداق ملا، زہرا بن کے آئی تو دونوں عالموں کو روشن و منور کیا، خاتون جنت بن کے آئی تو حوران جنت نے نثار ہونا شروع کیا، شریکت اور رسول بن کے آئی تو رسول کو غم غسار ملا، اور جامشور والوں سنو، آئی تو اس انداز سے آئی کہ خدیجہ کے بعد ام ابیہا بن گئی۔ یہ آمد ہے، یہ کتابوں کے دفتر ہیں جو ذیشان حیدر جوادی صاحب نے چند الفاظ میں اپنی کتاب میں لکھے، اور چند لمحات میں میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے۔ آگے اپنے مقصد کی جانب، بی بی کی شہادت کی مجلس ہے، چاہتا ہوں وہ خطبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں جو خطبہ حضرت جبرائیل نے سیدہ کائنات کی شادی پر اللہ کے حکم پر عرش پہ پڑھا۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ فضائل کی معراج ہو جاتی ہے۔ کتاب عالم العوالم، اس کے اندر وہ خطبہ بھی موجود ہے جو رسول خدا نے اپنی بیٹی کے نکاح پہ پڑھا، وہ خطبہ بھی موجود ہے جو مولا کائنات نے اپنی شادی پہ پڑھا، وہ خطبہ بھی موجود ہے جو رحیل فرشتے نے بیت المعمور پہ پڑھا، لیکن جو آج آپ کے حصے میں آیا ہے یہ جبرائیل کا وہ خطبہ ہے کہ جو بس پھر فضائل کی معراج ہے۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ مخدومہ کائنات کی شادی ہے، ملائکہ میں بی بی کے فضائل کا خطبہ پڑھا۔ اللہ کے حکم پر جبرائیل نے ملائکہ سے خطاب کیا اور یہ عظیم الشان خطبہ پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد۔ موالین حیدر قرار اب بھی موقع ہے، اگر قوت خرید نہ ہو تو میں اسے روک لوں، ورنہ خدا را میرا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس نہ رہے کہ بے موقع اور بے محل میں نے علم کا دسترخوان سجایا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد وجعل حیاتنا ذکر آل محمد ورزقنا صلاة علی محمد وآل محمد۔ اعلموا ملائکۃ اللہ الکرام اليوم ابواب النیران قد اغلقت وابواب الجنان قد فتحت ورقاب المذنبین من النار قد اعتقت۔ اليوم یوم السرور، اليوم تزویج النور من النور۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اليوم تزویج النور من النور، اليوم نور النور من النور، اليوم قیران النجمین الازہرین وقیران الشمسین المزیتین وقیران القمرین الابلجین وقیران النورین النیرین۔ قد زوج اللہ روح حبیبہ بنفسہ وذخیرتہ بخزانتہ وخاصتہ بخلاصتہ وصفتہ بکرم آل فاطمہ بعلی آل فاطمہ بعلی، علی ولی اللہ وعبد اللہ ناصر دینہ ومروج امرہ، النظر الیہ عبادۃ والموت علی حبہ شہادۃ، والفاطمہ ولیۃ اللہ وامینۃ والمجللۃ بجلال اللہ والمستورۃ بحجاب اللہ، والفاطمہ رکن علی الکوثر، فاطمة الحوض وعلي الكوثر، فاطمة الركن وعلي المشر، فاطمة التاج وعلي المفر، فاطمة الخطبة وعلي المنبر۔ ثم اعلموا ملائكة الله الكرام ان الله قد طلب من صفيه محمد ابنته لوليه علي وجعل الارض سهولا بجبالها وزروها ومياه في صداق بنت محمد على من مشى على الارض بدون رضاها مشى حراما واكل من الارض بغير رضاها اكل حراما۔ امر الله الى سدرة انصر درا وزيواقيت وجواهرا وامر حور العين ان يلتقطن ويتفاخرن بنثار انس بنت محمد واوحى الى طوبى انصر سكاكا بقدر محبي فاطمة واولادها وامركم ان تلتقوا كل سكاك كلما دخل محبهم في المعشر آتوه سكا فيه نجاته من النار ودخوله في الجنة۔ جزاک اللہ، خدا بند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ اب ایک ایک جملہ اور اس کا ترجمہ اور آپ کی زحمت تمام۔ الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد۔ جبرائیل ملائکہ کا سردار ملائکہ کی موجودگی میں ببانگ دوحل اس بات کا اعلان کر رہا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہم فرشتوں کو محمد و آل محمد کا نوکر بنایا۔ قرآن لانے کا امین ہے، وحی کا امین ہے، اس پہ نازہ نہیں ہے، اس بات پہ نازہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد کا خادم بنایا۔ وجعل حیاتنا ذکر آل محمد۔ محمد و آل محمد کے فضائل پڑھنا ہماری زندگی کا مقصد قرار پایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہماری زندگی کا مقصد یہ قرار دیا کہ ہم محمد و آل محمد کے فضائل پڑھتے رہیں۔ وَرَزَقَنَا صَلَاةً عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، اور اللہ نے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہمارا رزق قرار دیا۔ جب بھی ملائکہ کو کسی چیز کی حاجت محسوس ہوتی ہے، محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں، ان کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یا اللہ، اعلموا ملائکۃ اللہ الکرام، اے اللہ کے مقرب فرشتوں جان لو، الیوم ابواب النیران قد اغلقت۔ آج کا وہ دن ہے، یعنی بی بی کی شادی کا وہ دن ہے کہ اللہ نے اس دن کی عظمت کو دیکھتے ہوئے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ وَأَبْوَابُ الْجِنَانِ قَدْ فُتِحَتْ، اور اللہ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا۔ وَرِقَابُ الْمُذْرِبِينَ مِنَ النَّارِ قَدْ عُتِقَتْ، اور آج کے دن اللہ نے جہنم سے تمام مجرموں کو نجات دے دی، کیونکہ آج بڑی عظمت کا دن ہے۔
اور آپ جانتے ہیں ملک کے صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہوتا ہے، مخصوص ایام پر وہ مجرمین کی سزا معاف کر سکتا ہے، تو پھر اللہ سے بڑا صاحب اقتدار کوئی نہیں، اور بی بی کی شادی کے دن کی عظمت سے بڑی کوئی عظمت کوئی نہیں، تو پھر کیوں نہ اللہ مجرمین کو جہنم سے نجات دے۔ الیوم تزویج النور من النور، آج نور کی نور سے شادی ہو رہی ہے۔ الیوم یوم السرور، آج خوشی کا دن ہے۔ اور زمانے کا یہ دستور ہے کہ جب کسی لڑکے کی لڑکی سے نسبت ٹھہرتی ہے یا رشتہ ہونے لگتا ہے تو لڑکے اور لڑکی کی تصویر کو ملا کے دیکھا جاتا ہے کہ آیا جوڑی ان کی جچے گی یا نہیں جچے گی، ساتھ میں کیسے لگیں گے۔ اب جبرائیل کے پاس تصویریں تو تھی نہیں، ملائکہ کو بتلانا بھی تھا کہ کتنی خوبصورت یہ نسبت ہے، تو اب جملوں میں اس نے بیان کیا۔ کیا خوبصورت تشبیہات ہیں مومنین، جملوں کی قدر کیجیے گا۔ جبرائیل نے کہا الیوم کیران النجمین الازہرین، آج دو روشن ستارے آپس میں مل رہے ہیں۔ کیران الشمسین المزیتین، آج دو چمکدار سورج ایک دوسرے کی آغوش میں آ رہے ہیں۔ کیران القمرین الابلجین، آج دو چاند آپس میں مل رہے ہیں۔ وَقِرَانُ النُّورَيْنِ نَيَّرَيْن، اور آج دو نور مل کر تمام عالم کو منور کر رہے ہیں۔ اور بڑی یہ باتیں چلتی ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، کوئی جوڑا آسمانوں پہ نہیں بنتا، ایک ہی جوڑا تھا اور وہ فاطمہ اور علی کا تھا جو آسمان پہ بنا، باقی کوئی جوڑا آسمان پر نہیں بنا۔ دلیل یہ ہے کذب اللہ روح حبیبہ بنفسہ، ملائکہ کا سردار یہ کہہ رہا ہے مومنین، کذب اللہ روح حبیبہ، اللہ نے آج محمد کی روح کی شادی اپنے نفس کے ساتھ کر دی۔ وَذَخِيرَتَهُ بِخَزَانَتِهِ، محمد کے ذخیرے کو اپنے خزانے سے ملا دیا۔ وَصِفَتَهُ بِكَرَمِهِ، اور محمد کی صفات کو اپنے کرم کے ساتھ جوڑ دیا۔ آنِ فاطمہ بعلی، یعنی آج اللہ نے فاطمہ کی شادی علی سے کر دی۔ اور جب بھی شادی ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکی کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کماتا ہے یا نہیں کماتا۔ اب ملائکہ کے ذہن میں سوال تو تھا، تو یہاں حضرت جبرائیل بتا رہے ہیں کون ہے علی؟ علی ولی اللہ وعبد اللہ ناصر دینہ ومروج امرہ، یہ وہ علی ہے جس کی فاطمہ سے شادی ہو رہی ہے، جو اللہ کا ولی ہے، وعبد اللہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے، ناصر دینہ، جو اللہ کے دین کی نصرت کرنے والا ہے، وہ مروج امرہ، اور اللہ کے تمام امور کا اجرا کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ جسے اب بھی نہیں سمجھ آئی، جبرائیل بیان کر رہا ہے النظر الیہ عبادۃ والموت علی حبہ شہادۃ، یہ وہ علی ہے کہ جس کی جانب ایک نظر کر لینا بھی عبادت ہے، والموت علی حبہ شہادہ، اور علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جانا بھی شہادت ہے۔ مومنین اللہ کا شکر ادا کیا کرو، تمہارے نصیب میں وہ ولی آیا کہ جس کی جانب ایک نگاہ اٹھانا بھی عبادت ہے، اور کچھ لوگوں کے مقدر میں وہ امام وہ ولی آئے کہ جن پہ لعنت کرنا ثواب ہے۔ خدا کی قسم بہت بڑی یہ نعمت ہے جو علی کی ولایت کی صورت میں ہمیں بن مانگے ملی ہے۔ ہمیں تو اتنی معرفت بھی نہیں تھی کہ اگر اللہ ہمیں یہ اجازت دیتا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو تو ہم علی کی ولایت مانگ لیتے۔ اور پھر لڑکی کیا کرتی ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے یا نہیں، ایک بنیادی سوال ہے آج کے زمانے کا، تو جبرائیل تعارف کروا رہا ہے والفاطمۃ ولیۃ اللہ وامینتہ، وہ فاطمہ ہے جو اللہ کی ولیہ ہے۔ اور قسم بخدا صرف اس ایک لفظ پر کہ فاطمہ اللہ کی ولیہ ہے، میں نے پوری ایک کتاب پڑھی
آیت اللہ ابراہیم امینی کی، جنہوں نے آیت اللہ عبد الحسین امینی کی جو صاحب الغدیر بھی ہیں، جنہوں نے پوری کتاب اس بات پر لکھ دی کہ فاطمہ بھی اسی طرح اللہ کی ولیہ ہے جس طرح باقی معصوم ہیں۔ کبھی موقع ہو تو بیان کروں، دلائل دوں کہ فاطمہ کس طرح اللہ کی ولیہ ہے۔ وَأَمِينَتُهُ، وہ فاطمہ، اس کی شادی علی سے ہونے جا رہی ہے جو اللہ کی امینہ ہے، اللہ کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ وَالْمُجَلَّلَةُ بِجَلَالِ اللَّهِ، جو اللہ کے جلال سے مجلل ہے۔ وَالْمَسْتُورَةُ بِحِجَابِ اللَّهِ، جسے اللہ نے اپنی عصمت کے حجاب میں چھپایا ہوا ہے، وہ فاطمہ۔ اور اب کیا خوبصورت قربت بیان کی، فاطمۃ الحوض وعلی الکوثر، اگر فاطمہ حوض ہے تو علی کوثر ہے، فاطمہ رکن ہے تو علی مشعر ہے، فاطمہ تاج ہے تو علی مفر ہے، فاطمہ خطبہ ہے تو علی منبر ہے۔ اور جانتے ہیں خطبہ منبر پر ہی جچتا ہے، تو بتایا یہ ملائکہ کو کہ فاطمہ اور علی ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ فاطمہ کے بغیر علی نہیں، علی کے بغیر فاطمہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا تو آدم سے خاتم تک اور خاتم سے قیامت تک کوئی فاطمہ کے معیار کا کف نہ ہوتا۔ اور پھر فرمایا ثم علم ملائکۃ اللہ الکرام، اے اللہ کے فرشتوں جان لو، ان اللہ قد طلب من صفیہ محمد ابنتہ لولیہ علی، آج کے دن اللہ نے اپنے دوست محمد سے اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے ولی علی کے لیے مانگا۔ اور جب اللہ نے ہاتھ مانگا تو پھر حق مہر بھی تو اللہ نے دینا تھا۔ اب حق مہر کیا ہے؟ دنیا میں حق مہر کیا ہے سنو گے تو یہیں بیٹھے بیٹھے معراج ہو جائے گی۔ جعل الارض بسہولہا وجبالہا وذروہا فی صداق بنت محمد فی الدنیا، اللہ نے بی بی کا حق مہر اس زمین کو قرار دیا، دریاؤں پہاڑوں کو قرار دیا، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ اللہ نے بی بی کا حق مہر دنیا میں قرار دیا۔ اور آپ کیا خوبصورت جملے ہیں، قسم بخدا اس سے خوبصورت جملے میری پوری مجلس میں نہیں ہیں۔ اور ان جملوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک شرعی مسئلہ بیان کر دوں۔ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھنا کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی شے کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جس پلاٹ میں مجلس ہو رہی ہے، جو پنڈال سجا ہے، اگر مالک کی اجازت نہ ہو تو ویسے تو صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ویسے تو مجلس بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر مالک کی اجازت نہ ہو تو یہاں مجلس کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کسی کے گھر پہ غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیں اور آپ وہاں نماز تہجد پڑھیں، اتنی نمازیں پڑھیں کہ پاؤں میں ورم آ جائیں، آپ کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ غصبی ہے۔ مرضی کے مجتہد عالم سے یہ مسئلہ پوچھنا، اور اب یہ فتویٰ جبرائیل دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا۔ جبرائیل نے ملائکہ کی موجودگی میں یہ کہا، الا من مشا علی الارض بدون رضاها مشا حراما، جان لو اللہ کے فرشتوں، جو کوئی بھی اس زمین پر چلے گا، چونکہ زمین حق مہر ہے سیدہ کائنات کا، جو کوئی بھی فاطمہ کی اجازت کے بغیر اس زمین پر چلے گا اس کا چلنا حرام ہے۔ وَمَنْ أَكَلَ مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا أَكَلَ حَرَامًا، اور کسی نے فاطمہ کی اجازت کے بغیر اس زمین کے رزق کو کھایا، اس کا کھانا حرام، اٹھنا بیٹھنا جاگنا پینا سب حرام۔ مسئلہ واضح ہو گیا؟ اب جملہ کہنے لگا ہوں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔
جملہ کہنے لگا ہوں مائک پر، ڈنکے کی چوٹ پر، اسپیکر کی گرج ہے، اوتاب کی بڑک نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ فاطمہ سے دشمنی کر کے وہ نمازیں پڑھ کے خود کو بخشوا لے گا، تو اے دشمن فاطمہ سن لے، تو اتنی نمازیں پڑھ کے تیرے پاؤں میں ورم آ جائیں، تو اللہ کے حضور اتنا گیریا کر کے تیری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، تو اتنے سجدے کر کے تیری پیشانی میں گڑے پڑ جائیں، تو فاطمہ کی دشمنی دل میں رکھ کے حج میں جا، کعبے کی چھت کے ساتھ الٹا لٹک کے مر جا۔ یہ ذہن میں رکھنا، جنت و درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ یا علی یا علی۔ تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ جنت میں یہ نمازیں بخشوا لیں گی۔ جب نماز کی شرائط ہی پوری نہ ہو، غصبی نماز پہ غصبی جگہ پہ تو نماز پڑھے، غصبی پانی کے ساتھ تو وضو کرے، فاطمہ کی دشمنی دل میں رکھ کے تو اللہ کے حضور جھکے، اور پھر تو یہ سمجھے کہ تیری بخشش ہو جائے گی، ممکن نہیں ہے۔ اور قسم بخدا صادق آل محمد کا یہ جملہ ہے، اللہم صلی علی محمد۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اسی طرح وہ بیان کرتے تھے کہ میری دادی فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بھی لیلۃ القدر ہیں۔ قسم بخدا کسی نے دنیا میں ان کی قدر نہیں جانی۔ عالم معاشر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں۔ یہ تو تھا حق میں دنیا میں۔ جب آپ لوگوں کے ہاں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتا ہے، تو وہاں کچھ تبرک تقسیم ہوتا ہے۔ اب یہاں بنت رسول کی شادی ہے، اللہ نے کیا تبرک تقسیم کیا؟ امر اللہ الی سدرۃ ان انثر ذرا ویواقیت وجواہرا، فاطمہ کی شادی پر اللہ نے سدرہ کو حکم دیا کہ تمام ہیرے جواہرات موتی برساؤ، وَأَمَرَ حُورَ الْعَيْنِ، اور اللہ نے حوروں کو حکم دیا اَن يَلْتَقِطْنَ وَيَتَفَاخَرْنَ بِنِثَارِ عِرْسِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، اے جنت کی حوروں، فاطمہ کی شادی کے تبرک کو چن لو، فخر کرو کہ فاطمہ کی شادی کی خوشی میں میں نے تمہیں ہیروں جواہرات سے مالا مال کیا۔ وَأَوْحَى إِلَىٰ طُوبَىٰ نِنْسَلِي سِكَاكًا بِقَدْرِ مُحِبِّ فاطمة وَأَوْلَادِهَا، یہ جملے آپ کے لیے ہیں مومنین۔ وہ حق مہر تھا دنیا میں، اور اب جو حق مہر ہے وہ آخرت میں ہے۔ اللہ نے طوبہ کو یہ حکم دیا اننسری سکاکن، کہ تم نجات کے پروانے برساؤ۔ کتنے؟ بقدر محبی فاطمہ و اولادہا، جتنے فاطمہ کے اور فاطمہ کی اولاد کے چاہنے والوں کی تعداد ہے، اتنے نجات کے پروانے برساؤ۔ وَأَمَرَكُمْ أَن تَلْتَقَوْا، اور پھر ملائکہ تم کو، یعنی ملائکہ کا سردار یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے فرشتوں، ان نجات کے پروانوں کو چنو۔ کلما دخل محبہم فی المحشر، جب بھی فاطمہ کا یا اس کی اولاد کا چاہنے والا عالم محشر میں داخل ہو، ایک پروانہ اس کے ہاتھ میں تھما دینا۔ کون سا پروانہ؟ فیہ نجاحتہ من النار ودخولہ فی الجنہ، جس پہ یہ لکھا ہوگا کہ اے فاطمہ کے چاہنے والے، فاطمہ کی محبت کے نتیجے میں اللہ نے تجھے جہنم سے نجات دی، اور فاطمہ سے محبت کرنے کے نام میں اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی۔ بس آخری فضیلت کا جملہ پہ مصائب کی جانب بڑھوں۔ کتاب ہے فضائل فاطمہ، عبد الحسین امینی صاحب الغدیر، وہ بیان کرتے ہیں
کہ عالم محشر ہوگا اور وہاں تمام بی بی کے چاہنے والوں کو جنت مل جائے گی. یہ بی بی کے پیچھے پیچھے جنت کی جانب بڑھیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ دل میں یہ القاء کرے گا کہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو. بی بی کے چاہنے والے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا ان شیعوں سے، ان محبین سے، کیا ہوا؟ جنت میں نے تمہیں عطا کر دی، اور کیا چاہتے ہو؟ شیعان حیدر کرار یہ کہیں گے کہ میرا اللہ آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کے چاہنے والوں کی کیا عظمت ہے. اللہ کہے گا اچھا اگر ایسی بات ہے ممنی صلوات پڑھ دے ایک مرتبہ. اللہ ارشاد فرمائے گا اگر ایسی بات ہے کہ فاطمہ کی عظمت دیکھنی ہے اور فاطمہ کے چاہنے والوں کی عظمت دیکھنی ہے، جاؤ عالم محشر میں اور تا حد نگاہ دیکھو، کوئی تمہیں ایسا شخص مل جائے. اچھا یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ بی بی کے چاہنے والوں کو تو پہلے ہی جنت مل گئی ہے. اللہ کہے گا تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آ جائے کہ جس نے تم سے اس لیے محبت کی کہ تم نے بنت رسول سے محبت کی. جملوں کی قدر کیجئے گا مومنین. خطیب کے پاس الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اللہ کہے گا کوئی ایسا شخص ملے کہ جس نے تم سے اس لیے محبت کی کہ تم فاطمہ کو دل میں بساتے تھے، یا کوئی تمہیں اس لیے چاہتا تھا کہ تم فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کرتے تھے، یا کسی شخص نے اس لیے محفل میں تمہاری غیبت نہیں کی کہ یہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے. اللہ کہے گا مجھے قسم ہے میری ذات کی، ان میں سے کوئی ایک شخص ڈھونڈو جس میں ان 3 خصوصیات میں سے کوئی ایک خصوصیت ہو، اس کا ہاتھ پکڑو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. یہ فاطمہ کے چاہنے والوں کا مقام ہے. تو پھر بی بی کا کیا مقام ہے وہ عالم محشر میں ہی پتا چلے گا. بی بی نے دنیا سے جانے سے پہلے آپ کی نجات کا انتظام کر دیا. خطبے میں نے آپ کو سنا دیا اور بیان کر دیا. ایک کام آپ کے ذمہ ہے کہ آپ خود کو بی بی کا محب ثابت کریں، چونکہ سارے فضائل یہ بی بی کے چاہنے والے کے ہیں. اور یاد رکھیں جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ پھر محبوب کی اطاعت بھی کرتا ہے. اس محبت کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ جس کے اندر اطاعت نہ ہو. اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں خدا نہ خواستہ کہ ہم تو عالم معاشر میں دعویٰ کریں کہ ہم بی بی کی چاہنے والے ہیں اور بی بی اس بات سے انکار کریں. بی بی کہیں تم میرے حق کو روتے تھے لیکن خمس تو تم بھی ادا نہیں کرتے تھے. بی بی کہیں تم امام حسین کو تو روتے تھے لیکن جو نماز کے لیے شہید ہوا تم وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. بی بی کہیں میری بیٹی زینب اس لیے بازاروں میں برہنہ سر گئی کہ تمہاری بیٹیوں کی چادریں محفوظ رہیں. تم اپنی بیٹیوں کو پردے کی تلقین نہیں کرتے تھے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور بس عزاداروں چاہتا ہوں کہ مصائب بیان کروں. اس ساری عظمت بی بی کی اسی لیے بیان کی کہ جب آباد تھی تو کس انداز سے، اور جب حالات بدلے تو پھر کیا ہوا. وہ زمین جو بی بی کا حق مہر تھی وہی زمین فاطمہ پر تنگ کر دی گئی، فاطمہ کے بچوں پر تنگ کر دی گئی. 1400 سال گزر گئے ہیں. لوگ آج حیران ہیں کہ طاقتور کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوتی.
ہم تو 1400 سال سے یہ رو رہے ہیں کہ آج بھی بیوی کے جو قاتل ہیں وہ نامعلوم ہیں. ہم بتا نہیں سکتے کہ بیوی کو کس نے قتل کیا. بیوی آج بھی مظلومہ ہے. عزیزانو کیا بیان کروں، کیا آپ سنیں گے؟ قسم بخدا بیوی کے مصائب کا حقیقی ادراک تو اہل بیت کو ہی تھا. ایک مرتبہ صادق آل محمد محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک شخص آیا، آپ کے لیے تحفتاً چند کھجوریں لایا. آپ نے وہ کھجوریں تلاون کرنا شروع کی اور بشر کو کہا جو کھجوریں لایا تھا کہ تم بھی آگے کھجوریں کھاؤ. اس نے کہا مولا میرا دل نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوں. امام نے حکم دیا کہ امام کا حکم ہے آ کے کھجوریں تناول کرو. اسے چند کھجوریں کھائیں. پھر امام نے کہا بتاؤ پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا میں بازار سے گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک خاتون کو ٹھوکر لگی، وہ گری اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت کرے. یہ جملے حکومتی اہلکاروں تک پہنچے. انہوں نے اس عورت کو پکڑ کے مارنا شروع کیا اور اسے قید خانے کی جانب لے جا رہے ہیں. مولا اس کا کوئی اور قصور نہیں تھا، وہ فقط فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت ہی تو کر رہی تھی. امام محمد باقر جب بیمار ہو جاتے، شدید بخار ہوتا، تو اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالتے اور ساتھ ہی کہتے یا زہرا یا زہرا. اس کی حکمت یہ ہے کہ جب ان کا جسم تپتا گرم ہوتا تو انہیں وہ آگ یاد آ جاتی جو بی بی کے گھر کو لگی تھی. امام محمد تقی 4 سال کے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میرا بیٹا 4 سال کا تھا اور آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی ہوئی ہیں اور کچھ سوچ رہا ہے. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ رو کے کہا امام محمد تقی نے بابا جان کاش کی اجازت ہوتی تو میں اپنی جدہ کے قاتلوں کو قبروں سے نکال کے سزائیں دیتا. کتنا میری جدہ کو انہوں نے رلایا ہے. ایک شخص تھا، اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بڑی خوشی میں آیا صادق آل محمد کے پاس اور کہنے لگا داداروں کہ مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. مولا نے کہا مبارک ہو، بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کی جدہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. کہا اب تم نے نام تو رکھ لیا ہے لیکن یاد رکھنا اپنی بیٹی کو نہ کبھی زندگی میں تماچا مارنا اور نہ کبھی اپنی بیٹی کو گالی دینا. نہ جانے وہ کون سا منظر تھا کہ امام کو تماچے بھی یاد تھے اور وہ بد کلامیاں بھی یاد تھیں. عزیزانو کیا میں بیان کروں کہ بی بی کے ساتھ کیا کیا ہوا. جب گھر جل گیا نا، شدید علیل ہوئی، بستر پہ آ کے لگ گئیں، پسلیاں زخمی تھیں، تو مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے. میں چاہتا ہوں کہ شہادت ہے 2-4 آنسو ہم بہا لیں، بی بی کو رو لیں، اس بی بی کو رو لیں جسے اس کی زندگی میں رونے نہیں دیا گیا. مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، بی بی بستر پر موجود تھیں. تو بی بی نے کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے. جملہ سنیے گا. مولا کائنات خاموش ہے. بی بی نے کہا یا علی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا زہرا اگر اتنی بات ہوتی تو غم نہ ہوتا. حالات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ میں سلام کرتا ہوں، مدینہ والے جواب نہیں دیتے. اجرکم علی اللہ. مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بی بی نے اپنی ہتھیلی یوں کی، مولا کی داڑھی کے نیچے اپنی ہتھیلی رکھی اور آنسوؤں کو جمع کرنا شروع کیا. مولا کائنات نے کہا زہرا یہ کیا کر رہی ہیں؟
کہا یا علی میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ مظلوم کے آنسو زخموں کی مرہم بن جاتے ہیں. یا علی آپ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں اور مجھ سے بڑا زخمی کوئی نہیں. آغا انصاریان ایران میں بہت بڑا نام ہے ان کا. مجلس پڑی، مجلس کے بعد بہت مصائب ہوئے، گریہ ہوا، سارے گریہ کرنے کے بعد چلے گئے. شخص ممبر کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا. آغا انصاریان نے کہا بندہ خدا ساری دنیا چلی گئی، تو نے بڑا گریہ کیا، جا اللہ تیرا گریہ قبول کرے، اب گھر چلا جا. کہا کہ آغا انصاریان میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ جڑ جاتی ہے، لیکن جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو وہ پھر نہیں جڑتی. اور جب تک بندہ زندہ رہتا ہے، سانس لیتا ہے تکلیف ہوتی ہے، سانس چھوڑتا ہے تکلیف ہوتی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی اور بی بی جتنے دن زندہ رہی، دن میں سانسیں لیتی تھی، سانس لیتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی، سانس چھوڑتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی. اجرکم علی اللہ. عزادارو غلط پڑھتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بی بی کو پرسہ نہیں دیا. میں بتاتا ہوں کہ جیسا پرسہ مسلمانوں نے دیا بی بی کو ایسا کسی نے نہیں دیا. پرسہ کس انداز سے دیا؟ خالی ہاتھ نہیں دیا. بی بی روتی تھی کہ میرے بابا کا کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. مسلمان آئے پرسہ دینے اور اپنے ہاتھوں میں آگ جلانے کا سامان ساتھ لائے اور ایسا پرسہ دیا کہ میں یہ کہنے میں حق بجانے وہ کاش مسلمانوں تم پرسہ دینے نہ آئے ہوتے اور زہرا کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا. بڑا خیال رکھا مسلمانوں نے بنت رسول کا. اتنا خیال رکھا کہ مدینہ میں ایک درخت تھا کہ جس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر بی بی روتی تھی. مسلمانوں نے اتنا خیال رکھا کہ اس درخت کو کاٹ دیا کہ کہیں بی بی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے نہ روئے. بی بی کو رونے کی اجازت نہیں تھی. بس میں سمیٹوں اپنی مجلس کو. عزاداروں آ گئے مسلمان لکڑیاں اور آگ کا سامان لے کر اس دروازے پر کہ جس دروازے پر رسول خدا انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. کتنے مصائب ہیں بی بی کے. کیا ہوا بی بی کے ساتھ کہ یہ جملہ ہے صبت علی مصائب لو صبت علی الایام سرن عالیہ کہ اتنے مصائب ٹوٹے ہیں مجھ پر. اگر وہ سفید دنوں پر ہوتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے. 18 سال عمر ہے بی بی کی. کون سی ایسی مستور ہے جو 18 سال کی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور موت کی دعا کرتی ہو. آئے مسلمان، کہا زہرا علی کو باہر بھیجو. بی بی نے کہا کہ علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں. کہا زہرا بہانے نہ کرو، علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر کو جلا دیں گے. بی بی نے کہا کیا اس گھر کو جلاؤ کہ جس پہ میرا بابا انما یرید اللہ کی تلاوت کرتا تھا؟ کہا ہاں قسم بخدا اسی گھر کو جلائیں گے. بی بی نے کہا کیا اسی گھر کو جلا دو گے کہ جس کے اندر میرا بابا بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا؟ کہا ہاں اسی گھر کو جلا دیں گے. عزاداروں پھر فقط دھمکی نہیں دی بلکہ اس گھر کو آگ لگا دی. آگ کا لگنا تھا، دروازہ جلا. بی بی درو دیوار کے درمیان تھی. آگ جل کے دروازہ جل کے خاکستر ہوا. اس کے اندر جو لوہے کی کیلیں موجود تھی وہ میری بیوی کی پسلیوں میں پیوست ہوئی. بیوی نے گریہ کیا فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا مجھے سہارا دو. اجرکم علی اللہ. عزاداروں نیچے بیوی تھی، اوپر دروازہ تھا اور اوپر سے مسلمان گزرتے رہے. وہ فاطمہ کے جس سے بابا اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، مسلمان اس کے اوپر سے گزرتے رہے. اجرکم علی اللہ. بیوی فرش پر موجود تھیں.
مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. نہیں, جملے کی قدر نہیں کی. اس علی کے گلے میں رسی ڈالی جو رسول خدا کا بھائی تھا. اس علی کے گلے میں رسی ڈالی جو شب ہجرت اپنے رسول کا نذرانہ بن گیا. اس علی کے گلے میں رسی ڈالی کہ جس نے اپنی تلوار کے ذریعے اسلام کی حفاظت کی. اس علی کے گلے میں رسی ڈالی جو زہرا کا شوہر تھا. اجرکم علی اللہ. علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے جانے لگے. بی بی فرش پر موجود تھیں. بی بی نے اپنا ہاتھ بڑھایا. علی کی کمر میں گلو بند تھا. بی بی کا ہاتھ گلو بند پہ آیا. بی بی نے رو کے گریہ کیا, چھوڑ دو میرے علی کو, چھوڑ دو میرے علی کو, میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی. اجرکم علی اللہ. ایک شخص نے علی کو اپنی جانب کھینچا کہ شاید زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. رونے والوں, زہرا کا ہاتھ نہ چھوٹا. اس شخص نے کنفس کو اشارہ کیا, اے کنفس زہرا کا ہاتھ چھڑا. کنفس نے اس انداز سے زہرا کا ہاتھ چھڑایا کہ تازیانہ بی بی کے ہاتھ پہ مارا. بی بی کی صدا بلند ہوئی, یا علی معاف کرنا, میں تیری حفاظت نہیں کر سکی. اجرکم علی اللہ. فسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون.